بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 فرسٹ ایئر فزکس میں سے جو ٹاپک ہے وہ ہے ریکٹینگولر کمپوننٹس آف اے ویکٹر۔ ریکٹینگولر کمپوننٹس آف اے ویکٹر میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کمپوننٹ سے کیا مراد ہے۔ تو کمپوننٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ افیکٹو ویلیو آف اے ویکٹر ان اے گیون ڈائریکشن، کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ ویکٹر کی افیکٹو ویلیو ہے، ٹھیک ہے، کسی اسپیسیفک ڈائریکشن میں۔ جیسے ہمارے پاس ایک مارکر ہے، تو یہ مارکر کے یہ کیپ، یہ اس کا کیا ہے؟ کمپوننٹ ہے، یہ کس کا پارٹ ہے۔ اسی طرح اس میں انک ہے، وہ بھی اس کا کیا ہے؟ ایک پارٹ ہے۔ اس کے اندر انر سائڈ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اس مارکر کا ایک پارٹ ہے۔ یہ والا حصہ بھی کیا ہے؟ اس مارکر کا ایک پارٹ ہے۔ تو یہ سارے کمپوننٹس، یہ سب پارٹس مل کر یہ ہمارے پاس کیا بنتی ہے؟ ایک باڈی بنتی ہے، ایک مارکر بنتا ہے۔ تو یہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں یہ بہت ہی افیکٹو ہوتے ہیں، ان کی بڑی افیکٹنس ہے۔ اگر ان میں سے اگر یہ کیپ ہی ہے تو یہی نہ ہو تو یہ جو ہمارے پاس مارکر ہے یہ اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ اس کی افیکٹنس، یہ جو کمپوننٹ ہوتے ہیں، یہ ویکٹر ہے یا کوئی بھی باڈی ہے، اس کی افیکٹنس کو شو کرتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ اس کا جو کیپ ہے یہی نہ ہو تو یہ اتنے اچھے طریقے سے ورک نہیں کرے گا۔ کچھ ٹائم کے لیے شاید یہ ورک کرے، لیکن یہ بعد میں یہ کیا کرے گا؟ اس طرح سے ورک نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی باڈی کے، وہ اس باڈی کی افیکٹنس کو شو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ویکٹر کے کمپوننٹس ہیں وہ ویکٹر کی افیکٹنس کو شو کرتے ہیں نا اسپیسیفک ڈائریکشن۔ اگر ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے، ٹھیک ہے، ایکس وائی پلین میں لائی کر ہے، اس کی کچھ افیکٹنس جو ایکس ایکسس کی ڈائریکشن میں ہے تو ایکس کمپوننٹ اس کی ایکس ڈائریکشن کی افیکٹنس کو شو کرے گا۔ اگر اس کی جو پروجیکشن وائی ایکسس کے الانگ ہے تو وہ اس کا وائی کمپوننٹ کہلائے گا، اور وہ اس کی افیکٹنس وائی ایکسس کے الانگ کیا کرے گا؟ شو کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریکٹینگولر کمپوننٹس سے کیا مراد ہے۔ تو ریکٹینگولر کمپوننٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کمپوننٹس، ٹھیک ہے، ہم ویکٹر کو دو یا دو سے زیادہ کمپوننٹس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ریزالو کر سکتے ہیں، سپلٹ کر سکتے ہیں۔ مین کے اگر ہمارے پاس 2 ڈائمینشنل ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ویکٹر کے 2 کمپوننٹ ہوں گے۔ اگر ہم 3 ڈائمینشنل میں کنسیڈر کریں تو 3 ڈائمینشنل میں ہمارے پاس ویکٹر کے کتنے کمپوننٹس ہوں گے؟ 3۔ تو ویکٹر کے 2 یا 3 کمپوننٹس اس طرح سے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا بنا رہے ہوں؟ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہے ہوں، رائٹ اینگل ٹو ایچ ادر ہوں، تو ہم ایسے کمپوننٹس کو کہیں گے ریکٹینگولر کمپوننٹس آف اے ویکٹر۔ تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایکس وائی پلین ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ایکس وائی پلین ہے، اس میں ہمارے پاس ایک پوائنٹ پی ہے، اور اس پوائنٹ پی کی لوکیشن کو بتانے کے لیے یہ ہمارے پاس اوریجن ہے جہاں پہ 2 ویکٹرز آپس میں کیا کرتے ہیں؟ انٹرسیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم پوائنٹ آف اوریجن کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایکس وائی پلین کے اندر ایک کیا ہے؟ پوائنٹ پی ہے۔ اس پوائنٹ پی کی ڈائریکشن کو لوکیٹ کرنے کے لیے جو ویکٹر ہے اس کو ہم اے ویکٹر کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اے ویکٹر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ویکٹر کے کمپوننٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو ہمارے پاس جب یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے پاس ویکٹر ایکس ڈائریکشن میں ہو تو اس کا ایک ہی کمپوننٹ ہوتا ہے صرف ایکس ایکسس کے الانگ، اس کا وائی کمپوننٹ اور زی کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں؟ 0 ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر ویکٹر کیا ہو؟ وائی ایکسس کے الانگ پڑا ہو تو اس کے وائی کمپوننٹ ہوگا، اس کا ایکس کمپوننٹ اور زی کمپوننٹ کیا ہوں گے؟ اس وقت 0 ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے پاس ویکٹر اس طرح سے ایکس وائی پلین میں لائی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ایکس وائی پلین کے کہیں بٹوین میں ہو، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ اینگل کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کمپوننٹ میں اس ویکٹر کو ہم اس کے کمپوننٹ میں ریزالو کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ویکٹر 0 ڈگری اور 90 ڈگری نہ بنا رہا ہو تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپوننٹ کو کیا کرتے ہیں؟ اس ویکٹر کو اس کے کمپوننٹ میں ریزالو کرتے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ اس کی ایکس ایکسس کے الانگ کتنی افیکٹو ویلیو ہے اور وائی ایکسس کے الانگ کتنی اس کی افیکٹو ویلیو ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ویکٹر اے ہے وہ ایکس ایکسس کے ساتھ اینگل تھیٹا بنا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جب ہم ویکٹر کو اس کے کمپوننٹ میں ریزالو کرتے ہیں تو اس کا ریزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ویکٹر کے ہیڈ سے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں، ایک پروجیکشن اس کی ڈرا کرتے ہیں الانگ ایکس ایکسس، اور جہاں پہ یہ ٹچ کرتی ہے ایکس ایکسس کو اس پوائنٹ کا نام ہم ایم رکھ لیتے ہیں،
اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس کیا جائے گا، ایک ویکٹر آ جائے گا جس کو ہم ویکٹر اے کا ایکس کمپوننٹ کہیں گے، اور اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اے ایکس سے، اور ساتھ اس کے کیا لکھ دیں گے، آئی کیپ، کیونکہ اس کی ڈائریکشن کس ڈائریکشن میں، ایکس ڈائریکشن میں ہے، تو ایکس ڈائریکشن میں ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آئی کیپ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ویکٹر اے، جہاں پہ اے ہے اس کے ہیڈ سے ایک پروجیکشن ڈرا کریں گے الانگ وائی ایکسس، ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے وائی ایکسس کے نام، اور جہاں پہ وائی ایکسس کے ساتھ یہ ٹچ کرے گا اس پوائنٹ کو نام ہم این کا نام دے لیں گے، اور یہاں سے لے کر او سے لے کر این تک ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر بن جائے گا، اور یہ ویکٹر اے کا کون سا کمپوننٹ ہوگا، وائی اور اس کی ڈائریکشن وائی ایکسس کے الانگ ہے، تو وائی ایکسس کے الانگ ڈائریکشن ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم جے یونٹ ویکٹر کا یوز کرتے ہیں، تو جے یونٹ ویکٹر اس کے ساتھ آ جائے گا۔ اب ہمارے پاس جتنی ڈسٹینس یہ ہے اتنا ہی ڈسٹینس یہ ہے، تو یہ اے ایکس آئی یونٹ ویکٹر ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، اے ایکس آئی یونٹ ویکٹر ہوگا، اور جتنا ڈسٹینس یہاں سے یہاں تک ہے اتنا ہی ڈسٹینس یہاں سے یہاں تک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں اے وائی جے یونٹ ویکٹر، تو یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس کو ہیڈ ٹو ٹیل رول ان دو ویکٹرز کو، یہ ایک ویکٹر آ گیا اور ایک ویکٹر یہ آ گیا، اس کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ویکٹر ہے، تو فرسٹ ویکٹر کے ساتھ سیکنڈ ویکٹر کی ٹیل کیا کر رہی ہے، کنسائڈ کر رہی ہے، اور تھرڈ ویکٹر ہمارے پاس اس طرح سے آ رہا ہے کہ اس کی ٹیل فرسٹ ویکٹر کی ٹیل سے میچ کر رہی ہے، اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ سے میچ کر رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا، ریزلٹنٹ ویکٹر کہلائے گا۔ تو ہم اس کو پھر یوں بھی لکھ سکتے ہیں، اے ویکٹر equal to اے ایکس آئی یونٹ ویکٹر پلس اے وائی جے یونٹ ویکٹر۔ اے ایکس آئی اور اے وائی کیا ہیں، کمپوننٹس ہیں ویکٹر اے کے، اور جب ان دو کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اینگل کتنا بن رہا ہے، 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے، تو یہ کیا کہلائیں گے، ریکٹینگولر کمپوننٹس آف ویکٹر اے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، رائٹ اینگل بنا رہے ہیں، تو ان کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ ریکٹینگولر کمپوننٹس آف ویکٹر اے۔ تو اب ہم میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، میگنیچیوڈ آف ایکس کمپوننٹ آف ویکٹر اے، ویکٹر اے کی جو ہمارے پاس ویکٹر اے ہے اس کے ایکس کمپوننٹ کی ہم میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا چھوٹی کلاسز میں او اک، او سے مراد کیا ہے، عمود ڈیوائیڈیڈ بائی وتر، او سے مراد ہے قاعدہ ڈیوائیڈیڈ بائی وتر، اور اک سے مراد ہے عمود ڈیوائیڈیڈ بائی قاعدہ، اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، پرپینڈیکولر ڈیوائیڈیڈ بائی بیس ہائپرٹینیوس، اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں بیس ڈیوائیڈیڈ بائی ہائپرٹینیوس، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا پرپینڈیکولر ڈیوائیڈیڈ بائی بیس۔ تو جب ہم ایکس کمپوننٹ کی میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، وائی کمپوننٹ کی میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ٹریگنومیٹرک ریشوز یوز کریں گے، تو ہمارے پاس ٹریگنومیٹرک ریشو ہے کاس تھیٹا، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے بیس اوور ہائپرٹینیوس، بیس اوور ہائپرٹینیوس، سائن تھیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے پرپینڈیکولر اوور ہائپرٹینیوس، جبکہ ٹین تھیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے پرپینڈیکولر اوور بیس۔ تو ہمارے پاس ہم کون سا کمپوننٹ، ایکس کمپوننٹ کی میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ٹریگنومیٹرک ریشو میں دیکھیں گے کہ بیس کس ٹریگنومیٹرک ریشو میں آ رہا ہے، تو کاس تھیٹا والی میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم کاس تھیٹا یوز کریں گے، کاس تھیٹا اکول ٹو ہمارے پاس کیا جائے گا، بیس ڈیوائیڈیڈ بائی ہائپرٹینیوس، بیس ڈیوائیڈیڈ بائی ہائپرٹینیوس، تو بیس کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، یہ او ایم، بیس ہے ہمارے پاس او ایم، اور ہائپرٹینیوس ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، او پی، وہ لکھ دیا او پی۔ اب ہم اس کی ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کاس آف تھیٹا از اکول ٹو او ایم، کس کے اکول ہے جی، اے ایکس کے،
अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ओ पी हमारे पास किसके इक्वल है जी, ए के इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा। हम ए एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ए एक्स एज इट इज, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाएगा, cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए के एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए के वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या रहा हो, परपेंडिकुलर आ रहा हो। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम साइन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लेते हैं, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है जी, एम पी आ गया डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ओ पी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम पी हमारे पास किसके इक्वल है जी, एम पी इक्वल है ए वाई के, ए वाई डिवाइडेड बाई ओ पी किसके इक्वल है जी, ए के। हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ए वाई हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ए वाई एज इट इज आ गया। ए इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई थी एक्स कंपोनेंट की, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई थी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए के। अब हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस ट्राइंगल को यूज करते हुए, ओ एम पी। आप इस ट्राइंगल को यूज करें या ओ एन पी, किसी भी ट्राइंगल को यूज करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा स्टूडेंट्स। तो हम ट्राइंगल ओ एम पी को यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल ओ एम पी, इसको यूज करके हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज अगर पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है जी, ओ पी के इक्वल है, ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम पी का स्क्वायर आ जाएगा। ओ पी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ओ एम हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स का। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस एम पी किसके इक्वल है जी स्टूडेंट्स, ए वाई के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई का होल स्क्वायर। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास इधर से आ जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं टेन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, डायरेक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमारे पास इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है जी, एम पी।
परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे MP, बेस हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स OM, ये वैल्यू पुट कर दी OM, tan ऑफ थीटा इक्वल टू हमारे पास MP किसके इक्वल है जी AY के इक्वल है, AY डिवाइडेड बाई OM, OM किसके इक्वल है AX की, ये वैल्यूज पुट कर ली हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन को हम दूसरी जानब लेके जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स AY डिवाइडेड बाई AX। आज हमारे पास टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स को देखा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने बात की कि सेकंडली हमने बात की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की कि दो कंपोनेंट वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हूँ या तीन कंपोनेंट वेक्टर के क्या हूँ आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हूँ, राइट एंगल टू ईच अदर हूँ, तो उनको हम क्या नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। फिर हमने हेड टू टेल रूल से हमने वेक्टर ए को लिखा, फिर हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमने ए एक्स की मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की, वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की, फिर हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की और लास्ट पे हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।